آج کل وہ بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں، بات کرتے بھی نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے سے محسوس ہوتے ہیں، ان کی بدن میں جو طاقت تھی وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ باپ جو باہر بہت چڑچڑا رہا ہو لیکن گھر آتے ساتھ تمہارے چہرے کی مسکان دیکھ کر اس کا سینہ باغ باغ ہو جایا کرتا تھا، آج وہی باپ باہر خوشیاں بٹورنے کے لیے گھر چھوڑ کر جاتا۔ کبھی محسوس کیا ان تمام چیزوں کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ باپ چڑچڑا کیوں ہو گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آج کل وہ گمسم سے رہنے لگ گئے، باتیں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے انسان ایسا کب کرتا ہے؟ جب اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ یو آر گڈ فار نتھنگ۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا اپنے والد کو کہ یو آر گڈ فار نتھنگ، لیکن آپ نے ایسا احساس تو کرایا ہی ہے کہ یو آر گڈ فار نتھنگ۔ آپ کہیں گے نہیں میں نے کوئی احساس نہیں کرا ہے۔ چلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ابا تمہیں اس کا کیا تجربہ ہے؟ آج کے دور کے حساب سے میں فیصلے لے رہا ہوں نا، میں ہوں نا، اکیلے سنبھال لوں گا، تم کیوں بولتے ہو بیچ میں؟ ہم سنبھال لیں گے، ہمارے گھر کی لڑائی ہے، ذرا خاموش ہو جاؤ، کنارے بیٹھو، دوائیں ٹائم پر آ رہی ہیں نا۔ یہ وہ جملے ہیں جو ریپلیسمنٹ ہیں یو آر گڈ فار نتھنگ۔ وہی باپ وہ واز یور ہیرو، وہی باپ جو گڈ فار ایوری تھنگ تھا، آج اس باپ کو ہم اپنے گھر کے معاملات میں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے مشورہ کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں۔ جناب ان کو اپنی گیدرنگ میں دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے یار اب تو میری ساری عزت ختم ہو جائے گی۔ عزتیں بنتی ہیں اپنے والدین کی عزت کرنے سے۔ خدا کی قسم دنیا کی تمام عزتیں ایک جانب اور اپنے والدین کی عزت کرنا ایک جانب۔ تعلیم نبوی بھی یہ ہے، اسلام بھی یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سماجی فریضہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بالخصوص ان کے بڑھاپے میں عزت دیں۔ اور یاد رکھیں اس کی دعا کرنے کا تو علماء نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اے اللہ جیسا میرے ماں باپ نے مجھے چھٹپن میں پالا ان کے بڑھاپے میں ویسا ہی رحم فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب انسان بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے، اس کی جسمانیت کمزور ہوتی ہے تو دماغ آٹومیٹیکلی کمزوری کی جانب ہوتا ہے۔ اس وقت تو ان کے ایموشنز کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان سے مشورہ کریں، ان کی رائے کو فوقیت دیں، امپورٹنس دیں۔ کبھی بیٹھ کر گوگل چھوڑ کر ان کے ساتھ ان کے تجربات شیئر کریں۔ خدا کی قسم نہ چیٹ جی پی ٹی نہ گوگل وہ تجربات آپ کو بیان کر سکتا ہے جو آپ کا بوڑھا باپ، ہاں وہی جو کھاس رہا ہے نا، کل تمہاری کھانسی دیکھ کر اس کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی، جس کی کھانسیاں آج ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، وہ رات بھر سو نہیں پاتا تھا اگر تمہارا انگوٹھا بھی گرم ہو جائے۔ اسی باپ کی بات کر رہا ہوں جو بہت پریشان رہا کرتا تھا تمہاری خوشیوں کے لیے۔ آج بھی وہ تمہاری خوشیوں کے لیے پریشان ہے لیکن تم نے اسے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ جاؤ آج قریب بیٹھو، ہاتھ چومو اور کہو ابو میں وہی ہوں نا جس کے لیے رات بھر کروٹیں بدلا کرتے تھے، جس کی خوشیوں کے لیے اچھی اسکول میں پڑھائی ہو جائے، اچھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری یا اچھا کاروبار کر لوں، اس کے لیے آپ جستجو کیا کرتے تھے۔ آج میں جس مقام پر بھی ہوں آپ کی بدولت ہوں۔ کبھی بیٹھ کر ان کے احسانات کو ان کے سامنے بیان کریں، پھر دیکھیں ان کے اندر ایک موٹیویشن، زندگی جینے کی ایک چاہ پیدا ہوگی۔ ان کا ساتھ دیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان پر احسان کریں، بلکہ آپ اپنے آپ پر احسان کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین۔ ان میں سے جو تینوں سیڑھیوں میں سے ایک دعا تھی جس پر آپ نے آمین کہی، اور دعا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے۔ وہ ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ سنوار لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جائیے گا اور ان کی مدد کیجیے گا تاکہ رب کل قیامت کے دن تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔